جی اب اس وقت ہمارے ساتھ سپاہی سبطین حیدر ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا ابھی ہم بات جب کر رہے ہیں تو صرف شہیدوں کی اور غازیوں کی کر رہے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ مجھے یہ بتائیے پہلے تو obviously اپنا یہ جو آپ کا واقعہ وہ کتنے سال پہلے ہوا اور یہ کیا انسیڈنٹ تھا اور کس مارکے میں آپ کے ساتھ یہ ہوا کہ آپ ایسے ڈیکوریٹڈ سولجر آج ہمارے ساتھ ہیں؟ جی یہ میرا حادثہ 9 سپتمبر 2017 کو ہوا تھا آپریشن المیزان خیبر 4 میں. اور ہم ایک بیسیکلی میرا جو ہے تعلق وہ SSG کمانڈو سے ہے, تو ہم ایز اے سنائپر ڈیوٹی کر رہے تھے DD ٹاپ پر, اور جو کچھ جوان تھے وہ رات کو مائن فیلڈ میں چلے گئے تھے غلطی سے, تو ان کو ایویکویٹ کرنے کے لیے ہم لوگ نیچے گئے تھے ایز اے والنٹیئر. اور کیونکہ ہماری ٹریننگ ہارڈ ٹریننگ ہوتی ہے اور ہمیں یہ سکھایا جاتا ہے کہ کیسے جو ہے اس سچویشن کو ہم نے ہینڈل کرنا ہے, تو الحمدللہ جب ایک لڑکے کو میں خود اپنے جوان کو اٹھا کے واپس لایا, اور جب دوسرے کو میرا ساتھی سپاہی اکبر علی ہے وہ اس کو فرسٹ ایڈ کر رہا تھا, تو جب ہم اس کو اٹھا کے واپس لا رہے تھے تو میرا حادثہ ہو گیا, مائن دوبارہ بلاسٹ ہوا. لیکن اس کے باوجود ہم الحمدللہ ان دونوں جوانوں کو خیر خیریت سے واپس پوسٹ پر لے کے آئے. آپ کو سبطین معلوم تھا جاتے ہوئے اندر کہ شاید میں زندہ واپس نہ ہوں, یا واپس آیا تو شاید میں ٹھیک واپس نہ ہوں؟ جی بالکل معلوم تھا. جب ہم نیچے جا رہے تھے تو وہاں پہ جو اوسی تھے میجر صاحب, انہوں نے بتایا تھا کہ نیچے مائن فیلڈ ہے, کوئی پتہ نہیں کہ کہاں پہ مائنز لگے ہوئے ہیں. تو ہم نے بتایا تھا کہ ظاہری بات ہے ہمارے جوان ہیں, ہم ان کو ایسے تو نہیں چھوڑ سکتے, جیسے وہ تکلیف میں ہیں, ان کی بلیڈنگ چل رہی ہے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو یہ ہماری ٹریننگ میں شامل ہوتا ہے کہ ہم اپنے جوان کو کسی بھی صورت میں چھوڑتے نہیں ہیں, ہم نے واپس لانا ہی ہوتا ہے. تو الحمدللہ ہم گئے, چاہے میرا پاؤں چلا گیا اس میں, مجھے کوئی اس چیز کا آج تک یقین کیجئے دکھ نہیں ہے, لیکن الحمدللہ میں خوش ہوں کہ وہ دونوں جوان ابھی اپنی فیملی کے ساتھ اس ملک کے ساتھ الحمدللہ اچھی لائف گزار رہے ہیں. اچھا مجھے ایک اور بات جاننی ہے جو بڑی حیران کن ہے کہ آپ اپنے جسم پہ ایک چھوٹا سا زخم بھی آتا ہے تو اس کی تکلیف بہت عرصے تک محسوس ہوتی ہے. غازیوں کے اندر یہ جذبہ کہاں سے آتا ہے؟ یہ جذبہ سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ ایک تاثیر ہوتی ہے, ماں کے دودھ کی تاثیر ہوتی ہے, اور یہ جو جرت اور یہ بہادری ہوتی ہے یہ وراثتی ملتی ہے. اور یہ پاکستان فوج کے اندر لا الہ الا اللہ کی بنیاد کے اوپر جو ملک ہمارا بنا ہے کہ لا الہ الا اللہ کی ایک ایسی طاقت ہے کہ جو یہ ابھی تک نہیں, انشاءاللہ رہتی دنیا تک ہمارے اندر یہ جذبہ رہے گا. یہ صرف مجھ میں نہیں ہے, کسی اور میں نہیں ہے, انشاءاللہ تعالی ابھی تک اور بعد میں جو بھی جوان آئیں گے انشاءاللہ سب میں یہی جذبہ ہوگا, اور ہم انشاءاللہ تعالی اسی جذبے کے ساتھ سروائیو کریں گے. اچھا سبطین, شہیدوں کے بارے میں ہمارے قرآن میں جو درجہ ہے وہ پیغمبروں اور سابقین اور ولی کے ساتھ آتا ہے, تو یہ جو درجہ ہے اس کو پانے کی جو شدت ہے, کیا سولجر کے اندر وہ بلٹ ان ہو جاتی ہے جیسے ہی وہ جوائن کرتا ہے فورس جوائن کرتے وقت سب سے پہلا جو ہمارا ہوتا ہے کہ ہم لوگ اپنے ملک کی خاطر جانا ہے, اپنے ملک کو ہم نے دیکھنا ہے, اپنے ملک کی حفاظت کرنی ہے. اس کے لیے ہمیں شہادت کیا کچھ بھی کرنا پڑے, شہادت تو بہت بڑا درجہ ہے. ابھی ہم غازی ہو کے آئے ہیں تو یہ بھی الحمدللہ کم نہیں ہے, لیکن شہادت کا جذبہ ایسا جذبہ ہے کہ اپنے ملک کی خاطر کچھ ایسا کر جائیں کہ رہتی دنیا تک پاکستان کے ساتھ ساتھ ہمارا بھی نام روشن ہو جاتا ہے. بہت شکریہ. ایک میسج دیں گے لیکن وہ میسج آپ اپنے ہی عمر کے جو لوگ ہیں اسپیشلی ان کے لیے دیجیے. جی میرا میسج تمام پاکستان کے قوم کے ان جوانوں کے لیے ہے کہ آج کل جو پاکستان میں سیاسی پراپوگنڈے چل رہے ہیں فوج کے خلاف, کبھی بھی ایسے پراپوگنڈے میں شامل نہ ہو. جب تک ایسے جوانوں کی حمایت ہمارے جیسے جوانوں کے لیے ہوگی انشاءاللہ تعالی ہم کبھی بھی ان کا سر جو ہے وہ جھکنے نہیں دیں گے. بہت شکریہ. ہم سب کی طرف سے آپ کو سلام اور سلیوٹ. ہمارے سامنے دشمن یہ سارے ٹول گرتے ہیں, جہاں پہ بھی ہماری گولیوں کے ٹول گرتے ہیں. یہ لوہا اور یہ بارود یہ سب غیر دیکھے گا ان اپنوں کے لیے جن سے بہت جذبات گرتے ہیں. نہ درد بھی تیرا ہے, تیری مسکراہٹ بھی, وطن راضی خدا راضی, یہ اپنا دل بھی راضی ہے. ہمارا نام غازی ہے, ہمارا نام. جی
اب ہم جمنیزیم FRM کے اس جمنیزیم میں جہاں پہ یہی ہمارے غازی موجود ہیں, اور جب یہ اس جمنیزیم میں ابھی اس وقت میں ان کو دیکھ رہی ہوں تو لگتا ہے جیسے کہ یہ ہم سے زیادہ بہتر جو ہے وہ صحت مند لوگ ہیں اور اپنے آپ کو زیادہ فٹ رکھنے کے لیے زیادہ کانشیس ہیں. سپاہی محمد آصف ہمارے ساتھ ہیں, ان سے بات کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا بھائی, ابھی میں جب انٹر ہو رہی تھی تو مجھے خیال آ رہا تھا کہ شاید یہاں پہ کوئی نظر نہیں آئے گا, یا جمنیزیم جیسے ہوتے ہیں ان میں کم لوگ ہوتے ہیں نارملی, اسپیشلی کووڈ کے دنوں میں تو بالکل خالی تھے, لیکن مجھے حیرانی ہوئی ہے کہ یہاں پہ آپ لوگ اسی شوق سے یہاں پر موجود ہیں. تو پہلے تو یہ بتائیے کہ آپ کو خود یہ پہلے سے شوق تھا یا اب زیادہ لگتا ہے کہ اپنے آپ کو فٹ رکھنا ہے؟ نہیں, شوق پہلے بھی تھا, لیکن اب ہمیں اس کی ضرورت ہے, ہمیں اپنے آپ کو زیادہ فٹ کرنا ہے اس کے لیے. اچھا, اس وجہ سے ہم ادھر آتے ہیں, روز تقریباً آتے ہیں ہم لوگ ادھر. اچھا آصف بھائی, مجھے بتائیے کہ جو یہ آپ کے ساتھ واقعہ ہوا کتنے سال پہلے ہوا اور کیا انسیڈنٹ تھا, وہ تمام ڈیٹیل ہمارے سے شیئر کیجیے. یہ تقریباً 1.5 سال سے میرے ساتھ یہ حادثہ ہوا تھا. ہم 1.5 سال پہلے ہم 3 جو ہے نا پیٹرولنگ کے لیے جا رہے تھے, 3 لڑکے تھے ہم. تو راستے میں ہم جاتے ہوئے جو ہے نا دشمنوں نے یہ طالبان نے لگائی تھی ID, اس پہ جو ہے نا ہم جا رہے تھے. تو میرے سے آگے جو لڑکا تھا اس کے پاؤں کے ساتھ جو ہے نا وائر سے ایک وہ ٹچ ہوئی ہے, اس کے بعد دھماکہ ہوا ہے اور ہمارے ساتھ اس کے بعد یہ حادثہ ہوا ہے. اچھا آصف, یہ آج جیسے 6 ستمبر کے دن 55 سال ہو گئے اس بات کو, لیکن آج بھی ہم یاد کرتے ہیں ان واریئرس کو. جب اتنے سال بعد بھی وہ آج زندہ ہیں اور آج ان میں سے غازی کئی ہمارے بیچ میں موجود بھی ہیں, 65 کے ہیروز, آپ جیسے ہیروز آج وار آن ٹیرر والے ہیرو ہیں آپ لوگ. آپ لوگوں کو اس وقت کیا احساس تھا کہ ہمیں بھی کوئی رتبہ ملنے والا ہے؟ کیونکہ شہید کے رتبے کے لیے تو کہتے ہیں کہ لوگ جنم لیتے ہیں, جیسے مسلمان پیدا ہوتا ہے تو اس کا پہلا خواہش ہوتی ہے کہ وہ شہید ہو. تو آپ کا فوج میں آنے کے بعد کیا خواب تھا؟ دیکھیے, فوج کے آنے سے پہلے بھی جو ہے نا یہ ہمارا یہی خواب تھا کہ ہم اپنے ملک کی جو ہے نا عزت و وقار کے لیے کچھ نہ کچھ ہم اپنے ملک کے لیے ضرور کریں. اچھا, یہ تو ٹھیک ہو گیا کہ ایک آپ نے سوچ لے کے آئے ہوں گے, لیکن جب ایسا کچھ ہوتا ہے انسان کے ساتھ, کہتے ہیں نا کہ تھوڑا سا زخم بھی لگتا ہے تو وہ محسوس ہوتا ہے. لیکن ہمیں بحیثیت نارمل انسان, کیونکہ آپ لوگ اسپیشل لوگ ہوتے ہیں نا, ہم لوگ اپنے آپ کو عام آدمی کنسیڈر کرتے ہیں آپ جیسے لوگوں کے سامنے, کیونکہ ہم میں شاید اتنی خدا نے طاقت نہیں دی ہوئی ہے, تو چھوٹا سا زخم بھی محسوس ہوتا ہے. لیکن آپ لوگوں میں وہ طاقت کہاں سے آتی ہے کہ شہید ہونے کو بھی تیار ہیں اور غازی بننے کو بھی تیار ہیں؟ یہ اللہ کی طرف سے ہی ہے جی. ہمارے ملک میں جو ہم ملک کی خاطر ہم خود بخود جذبہ پیدا ہو جاتا ہے بندے میں. ٹھیک ہے جی. اور جب جس وقت یہ ہوا آپ کے ساتھ, اس وقت کیا کچھ ہوش تھا, کچھ سمجھ آ رہی تھی کہ یہ کیا ہو گیا؟ جی, مجھے بالکل ہوش تھا. ہم تقریباً جب ہم حادثہ ہوا ہے ہم بنو تک آئے ہیں, بنو تک میں ہوش میں تھا. ادھر آ کے جو ہے نا پین اتنا زیادہ تھا, میں نے ڈاکٹر کو بتایا کہ میرے جو انجیکشن لگا دو کوئی ایسا کہ مجھے تھوڑی سی نیند آئی, مجھے پین زیادہ ہے. اس وجہ سے انہوں نے مجھے انجیکشن لگایا اور اس کے بعد میں جو ہے بے ہوش ہو گیا. جی. تو یہ ریئلائزیشن کب ہوئی کہ اب آپ کے جو ہے ساری عمر ایٹ لیسٹ آپ کو اس کے ساتھ رہنا ہے, یہ جو اب آپ کی وار انجری ہے؟ اللہ کی طرف سے ہے جی. اب تو کچھ ہم کر نہیں سکتے ہیں کہ اللہ کی طرف نے ایک تو ہم. اچھا آصف, میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں کہ ہم لوگ جب آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, سنا FM کی ٹیم آپ کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے, تو ہم لوگوں کو ایک حوصلہ جو آتا ہے کہ ہم کچھ کریں اس ملک کے لیے, جسے اپنا گھر کہتے ہیں, جس پہ پوری دنیا کی آج نظریں ختم کرنے کے لیے, تو وہ حوصلے کے لیے ہم لوگ آپ لوگوں سے ملتے ہیں. تو آپ لوگوں کو جو حوصلہ آتا ہے وہ کیا خدا کی طرف سے ہی ہوتا ہے یا کس طرح سے آپ لوگوں میں وہ حوصلہ آتا ہے, اگر آپ لوگ ہمارے لیے سورس آف ایک طرح سے کریج ہیں؟ ایک تو اللہ کی طرف سے بھی ہوتا ہے جی, اور دوسرے ہمیں ملک کی جو ہے نا خاطر خود بخود انسان کے اندر جذبہ پیدا ہو جاتا ہے کہ ہم اس کی جو ہے نا آبرو پہ کوئی کسی قسم کی آنچ نہ آنے دیں. کوئی میسج آصف, کوئی میسج جو آپ دل سے چاہتے ہیں کہ اپنے ینگسٹرز کو اسپیشلی دیں جو کس طرف جا رہے ہیں, انہیں کس طرف جانا چاہیے؟ بس یہی میں کہوں گا کہ جو ہے نا اپنے ملک کے لیے کچھ نہ کچھ ہر انسان کو ضرور کرنا چاہیے. بہت شکریہ آصف, ہمارے ساتھ سنا FM کی ٹیم کے ساتھ آج کے دن ہمارے ساتھ رہنے کے لیے. 2019 کې شي ورډ یو نیم کال وشولو په لاره تېرېدو دا بلم باش بلاش شولو. زه خلکو ته دا وایم چې د آرمي سره شامل شي, خپل ملک ته حفاظت ورکړي. او زه ډېر شکرګزار یم چې الله دوباره زندګي راکړله, او انشاءالله تر آخري پورې به زه د ملک لپاره به جنګېږم. ہمارا نام غازی ہے,
हमारा